السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو گلیلیو سائنسدان پر ہے۔ ناظرین، شیکسپیئر اور گلیلیو نے جو 1564 عیسوی میں یورپ کے دو مختلف کونوں میں پیدا ہوئے تھے، الگ الگ سمتوں سے 16ویں صدی کے ذہنی انقلاب کی رہنمائی کی۔ انگلستان کے ادیب نے انسانی احساسات کو ایک نئی زبان دی اور اٹلی کے سائنسدان نے سائنس کو توہم پرستی روایات کے بندھن سے آزاد کیا۔ ناظرین، مگر سائنسدان کی جدوجہد زیادہ کڑی تھی۔ گلیلیو سے پہلے راجر بیکن اور برونو جیسے سائنسدان ارسطو کی ذہنی سلطنت کے خلاف ناکام بغاوتیں کر چکے تھے۔ 70 برس کے بڑھاپے میں گلیلیو نے زمین کی حرکت کے بارے میں اپنے خیالات کا اعلان کرنے کی جسارت کی، مگر سزائے موت کے ڈر سے اس نے اپنی رائے کے غلط ہونے کا اعلان کیا، کیونکہ یہ رائے ارسطو کی رائے سے ہم آہنگ نہ تھی۔ مگر اس نے روایتی سائنس کے ایک ستون کو اس زور سے جھنجھوڑا کہ اس کے بعد آزاد فضا میں سائنس کے فروغ کو ایک نیا دور شروع ہو گیا، اور گلیلیو نے جدید تجرباتی سائنس کو مضبوط بنیادیں عطا کی۔ ناظرین، ایک لحاظ سے سائنس ارسطو کی گرفت سے آزاد ہوئی، مگر قسطنطنیہ پر ترکی کے حملہ کے بعد ارسطو اور دیگر یونانی فلاسفروں کی تحریرات کے مکمل مسودے پہلی بار یورپ کو دستیاب ہوئے، جس نے احیاء علوم کی تحریک کو جنم دیا۔ پرانے علم کی اندھا دھند تقلید کی بجائے اس کی نئی تشریحات اور تحقیقات شروع ہوئی۔ 15ویں صدی تک ارسطو کا اثر چکا چوند کر دینے والی تندرستی کی طرح تھا جو بینائی چھین لیتی ہے، مگر جس ارسطو کو از سر نو دریافت کیا گیا، اس کا اثر راہ دکھا دینے والی روشنی تک محدود تھا۔ ناظرین، گلیلیو نے اٹلی کے شہر پیسا میں پرورش اور ابتدائی تعلیم پائی تھی۔ وہیں 20 سال کی عمر میں اس نے اپنی پہلی دریافت پیش کی۔ پیسا کے گرجا گھر کے گھنٹے کی حرکت کا مشاہدہ کرنے پر اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک پورا چکر لگانے میں اسے ہر بار ایک جیسا وقت لگتا ہے، چاہے چکر لمبا ہو یا چھوٹا ہو، اور پھر اسی اصول کی بنا پر بعد میں گھڑی کی ایجاد ہوئی۔ باپ کے اصرار پر نوجوان گلیلیو پیسا یونیورسٹی میں ادویات کے مطالعہ کے لیے داخل ہوا، مگر وہ زیادہ وقت ریاضی اور سائنس کے تجربوں پر ہی صرف کرتا تھا۔ اس کے پروفیسر اس وجہ سے بھی اس پر ناراض رہتے تھے کہ وہ ارسطو کے خیالات پر نکتہ چینی کرتا تھا۔ انہوں نے اسے ڈاکٹر کی ڈگری دینے سے انکار کر دیا۔ کئی سالوں کی کوشش کے بعد اسے 25 سال کی عمر میں 25-30 روپے ماہوار کے معمولی معاوضے پر حساب پڑھانے کی نوکری مل گئی، مگر یونیورسٹی کے ساتھ اس کا جھگڑا ختم نہ ہوا، کیونکہ اس نے ارسطو کی تعلیمات کو چیلنج کرنا ترک نہ کیا تھا۔ ارسطو کی تردید کرتے ہوئے گلیلیو نے اعلان کیا کہ مختلف وزن ایک جیسی اونچائی سے زمین پر گرنے میں ایک جیسا وقت لیتے ہیں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے پیسا کے جھکے ہوئے مینار کی چوٹی پر پہنچ کر 10 پاؤنڈ اور 1 پاؤنڈ کے 2 گولے زمین کی طرف پھینکے۔ حاضرین جو اس وقت مذاق اڑانے کے لیے بھاری تعداد میں موجود تھے، دانتوں تلے انگلیاں دبا لی جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں گولے ارسطو کے اصولوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ساتھ زمین پر گرے۔ ناظرین، گلیلیو نے جدید تجربات کر کے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ ایک مخصوص فاصلہ طے کرنے میں کسی چیز کو کتنا وقت لگتا ہے۔ مختلف زاویوں سے جھکی ہوئی سطحوں پر اس نے گیند گرائی اور ان کے گرنے کی رفتار اور فاصلہ طے کرنے کے بارے میں مختلف فارمولے بنائے۔ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر متحرک چیز کو ہوا یا فرش کی مزاحمت نہ ہو تو وہ کبھی ساکن نہ ہوگی۔ انہی اصولوں کی مدد سے نیوٹن نے نئی فزکس کی بنیاد رکھی اور
گلیلیو نے ان کا استعمال ایک اہم فوجی مسئلہ حل کرنے میں کیا۔ اس نے توپ کے گولے کا راستہ جاننے کا فارمولہ بتا کر نشانہ بازی کا کام آسان کر دیا۔ ناظرین، باغی سائنسدانوں کی نت نئی ایجادات یونیورسٹی کے حاکموں کو ناگوار گزرنے لگے، کیونکہ ان سے روایتی سائنس کے ستون ہلنے لگے تھے۔ آخر اسے پیسا یونیورسٹی چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، مگر اس عرصہ میں ریاضی اور فزکس کے حلقوں میں اس کی شہرت کافی پھیل چکی تھی۔ چنانچہ 28 سال کی عمر میں اسے پدوا یونیورسٹی میں 3 گنی تنخواہ پر پروفیسری کا عہدہ پیش ہوا۔ پدوا ایک باغی یونیورسٹی تھی جسے کلیسا نے اپنے نظام سے خارج کر رکھا تھا، اور روایتوں کے خلاف بغاوت کرنے والے سبھی عالم وہاں اکٹھے ہو رہے تھے۔ نئی یونیورسٹی میں گلیلیو کا بڑا استقبال ہوا۔ بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکے اس کے شاگرد بننے لگے۔ سائنس کی تحقیق جاری رکھنے میں اس نے آزاد فضا کا پورا استعمال کیا۔ اپنی یونیورسٹی کے پاس ایک عمارت میں اس نے پناہ گزینوں کی اکیڈمی قائم کی، جہاں اٹلی بھر کے بھاگے ہوئے عالم اور سائنسدان آزادی سے اپنا مطالعہ جاری رکھ سکتے تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے تھے۔ اسی اکیڈمی میں اس نے اپنے تجربات اور مشاہدات کے نتائج بھی پیش کیے۔ اس نے مقناطیس اور زمین کی مقناطیسی طاقتوں کے بارے میں کئی راز افشا کیے اور کتب نما تھرمامیٹر اور دوربین جیسی انقلاب انگیز ایجادات کی۔ دوربین دیکھ کر وینس کارڈیو گلیلیو پر اتنا خوش ہوا کہ اس نے تقریباً 2000 روپیہ ماہوار تنخواہ پر پروفیسر مقرر کر دیا۔ اس طرح گلیلیو اپنی کامیابی اور خوشحالی کی چوٹی پر پہنچ گیا اور اسے اپنی مالی مشکلات سے خلاصی نصیب ہوئی۔ وہ نہ اب صرف سائنس کی طرف توجہ دے سکتا تھا، بلکہ اسے اپنی تفریح طبع کے لیے بھی وقت مل جاتا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ اس کا کہنا تھا ایک انسان بیک وقت ایک اچھا خامد اور ایک اچھا فلاسفر نہیں ہو سکتا۔ البتہ میرینا نامی ایک رقاصہ کے ساتھ اس کی عرصہ تک دوستی رہی، جس سے اس کے 3 بچے بھی پیدا ہوئے۔ گلیلیو کی ابھی ایک حسرت باقی تھی کہ وہ اپنے گھر پیسا میں ایک کامیاب سائنسدان کی حیثیت سے لوٹنا چاہتا تھا تاکہ اس کی پرانی ملازمت کا مداوع کیا جا سکے۔ گلیلیو نے وہاں کے ڈیوک سے درخواست کی کہ اسے درباری ریاضی دان کے طور پر رکھ لیا جائے۔ درخواست آخرکار منظور ہوئی، مگر اسے کیا معلوم تھا یہ کامیابی ہی اس کی شامت کا باعث بنے گی۔ گلیلیو نے پدوا کی آزاد فضا میں اپنے دوربینی تجربات سے آسمانی دنیا کے بہت سے راز اکٹھے کیے۔ اس نے چاند کی بناوٹ کا مطالعہ کیا، سورج کے گرد گھومنے والے نئے سیاروں کی دریافت کی، کہکشاں کی حقیقت کی کھوج کی، اور اپنی حیران کن تحقیقات کو اس نے ستاروں کا پیغمبر نامی ایک کتاب میں قلم بند کیا۔ کتاب چھپنے کی دیر تھی کہ کلیسائی دنیا کا غصہ بھڑک اٹھا۔ مصنف کو حکم دیا گیا کہ وہ زمین، سورج اور ستاروں کے بارے میں اپنے باغیانہ خیالات کو ترک کر دے۔ اسے یاد تھا کہ چند سال پہلے ہی برونو کو اس کے سائنسی اعتقادات کی پیدائش میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ گلیلیو نے حکم عدولی نہ کرنے کا وعدہ کرنے میں ہی مصلحت سمجھی اور کچھ دیر اپنی تجربہ گاہ میں لوٹ کر خاموش تجربے کرنے میں کنا۔ ناظرین، گلیلیو زیادہ دیر تک خاموش نہ رہا۔ لگ بھگ 10 سال بعد اس نے آسمانی دنیا کے بارے میں ایک دھماکہ خیز کتاب شائع کر دی۔ کلیسا نے آگ بگولا ہو کر اسے فوراً اپنے دربار روم میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بیماری اور بڑھاپے میں وہ نیم مردہ حالت میں وہاں پہنچا۔ 22 جون 1633 کو اس نے سزائے موت سے بچنے کے لیے اپنی غلطیوں کا اقبال کیا اور اعلان کیا کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی۔ گلیلیو کی زندگی بخشی گئی، مگر اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کی سب کتابیں ضبط کر لی گئیں۔
جیل میں اس کا سائنسی جذبہ ایک بار پھر ابھرا اور اس نے چوری چھپے ایک اور کتاب تصنیف کر ڈالی جو کسی طرح جیل اور سلطنت روم کی چار دیواری کے باہر لے جا کر ہالینڈ میں شائع کی۔ ناظرین، زندگی کی آخری گھڑیوں میں گلیلیو کے ہاتھ میں اس کا آخری اور بہترین شاہکار پہنچ چکا تھا، مگر وہ اسے دیکھ نہ سکا کیونکہ اس وقت تک جیل کی کوٹلی کی تاریکی اس کی آنکھوں کی ساری روشنی جذب کر چکی تھی۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔